ایمان کے 6 ارکان کا ذکر ایک ہی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال يا محمد أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال يا محمد أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ یہ لمبی حدیث ہے، حدیث جبرائیل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں کیا ہوا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، ایک دم سفید اور وائٹ کپڑے پہن کر آیا، وہ اس کے کپڑے بالکل وائٹ تھے اور اس کے بال انتہائی کالے بالوں والا، سفید کپڑوں والا اچانک ہماری مجلس میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اور عمر کہتے ہیں اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا تھا، سفر کر کے جب آدمی آتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا دھول لگا رہتا ہے اس کے کپڑوں پہ، اس کے چہرے پہ تھوڑا پسینہ، ایسا کچھ نہیں تھا، ایک دم فریش، اس کا چہرہ فریش، اس کے کپڑے فریش، بالکل سفر کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ عمر کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، اجنبی تھا ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو نبی کے رانوں پہ رکھ دیا اور نبی سے سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا، اے محمد بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہے اور محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو۔ اس نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ سوال بھی وہی کر رہا ہے اور سوال کے جواب میں کیا بول رہا ہے، اے محمد تم نے سچ بولا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہونے لگا، سوال کرنے والا بھی وہی، اس کی تصدیق کرنے والا بھی وہی۔ اب عام طور سے جو آدمی سوال کرتا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیا ہے، اسی لیے تو سوال کر رہا ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ سوال بھی وہی کر رہے ہیں اور جواب میں بول رہے ہیں کہ تم نے سچ کہا۔ یہ ہم کو تھوڑا عجیب سی بات لگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد ایمان کے بارے میں بتاؤ، یہی چیز میں بتا رہا تھا، ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ نمبر 1 تم اللہ پہ ایمان لاؤ، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ 6 ارکان کا ذکر کیا، یہی 6 ایمان کے ارکان ہیں، ایک ہی حدیث میں نبی نے بیان فرما دیا ہے۔ اس نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال،
اے محمد احسان کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ پہلے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس احساس کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور کہا کہ تم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن کم از کم تمہارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ رب کریم تمہیں دیکھ رہا ہے، پورے احساس کے ساتھ کہ اللہ ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ احسان ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اے محمد بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ یعنی نبی نے فرمایا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، تم نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، اسی طریقے سے میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، یہ تو اللہ کے پاس علم ہے اس کا۔ اس کا جواب سننے کے بعد اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قیامت کی کچھ علامتیں بتاؤ، قیامت کی کچھ علامتیں بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامتوں کا ذکر فرمایا، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ کہا ان تلد الامۃ ربتھا، یہ جو لونڈیاں ہیں اپنے آقا کو جنم دیں گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے کئی مطلب علماء نے بتائے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب جنگیں بہت زیادہ ہوں گی اور اس میں جو ہے بہت سارے مرد حضرات مارے جائیں گے، اور جنگوں کے نتیجے میں لوگ لونڈیاں بنا لیں گی عورتوں کو، اور ان لونڈیوں سے شادی نہیں کریں گے، وہ ویسے ہی ان سے مل لیں گے، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ آزاد ہو کر پیدا ہوں گے۔ ماں تو لونڈی ہے، بچہ آزاد بن کے پیدا ہوگا۔ تو لونڈی نے اپنے آقا کو جنم دیا، یہ جو لونڈیاں بچے کو جنم دیں گی آگے چل کر وہ کیا بن جائیں گے؟ آزاد ہوں گے اور بادشاہت کریں گے۔ تو مطلب لونڈی نے اپنے آقا کو جنم دے دیا۔ دوسرا مطلب علماء کرام نے کہا کہ قیامت کے قریب اولاد والدین کی نافرمانی کرنے لگ جائیں گے، ایسی نافرمانی کریں گے گویا کہ اس کے والدین اس کے غلام ہیں اور یہ آقا ہے، جیسے وہ بول رہے ہیں والدین کو سننا پڑے گا، والدین جیسے بول رہے ہیں وہ نہیں سنے گا اولاد، بلکہ اولاد جو بولیں گے وہ والدین کو سننا پڑے گا۔ یہ صورتحال قیامت کے قریب آئے گی، ایسا لگے گا کہ اولاد والدین کے آقا بن گئے، بادشاہ بن گئے، اور یہ والدین اس کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے۔ یہ صورتحال قیامت کے قریب آئے گی، اور حقیقت میں ہم کہیں نہ کہیں اس نشانی کو دیکھ رہے ہیں۔ آج اولاد والدین کی بے انتہا نافرمانی کرتی ہے، ایسے انداز سے بات کرتی ہے، ایسے جھڑکا کے بات کرتی ہے، ایسا بہیویئر ہوتا ہے گویا کہ وہ اولاد جو ہے وہ اس کے آقا ہے اور والدین اس کے غلام ہیں۔ ایسا برتاؤ ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب یہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری نشانی فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ ایسا ہوگا قیامت کے قریب ننگے پیر، یعنی پہننے کے لیے کچھ ان کے پاس جوتے تک میسر نہیں ہوں گے، اور ننگے لباس ہوں گے، اور بکریاں چرانے والے، اس قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے قیامت کے قریب۔ یعنی نالج نہیں ہوگا، جاہل قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن دنیا میں ان کا بڑا مقام ہو جائے گا، بڑی بڑی وہ عمارتیں بنائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا بڑی بڑی بلڈنگیں ایک سے ایک۔ دبئی نے اتنے مالے کی بلڈنگ بنائی تو دوسرا بولتا ہے کہ نہیں میں اس سے زیادہ بناؤں گا، یتطاولون فی البنیان، اس پہ فخر کریں گے، میری بڑی بلڈنگ ہے، تیری بڑی بلڈنگ ہے، میرے اتنے منزلہ کی میں نے بنا دی، تیرے اتنے، ریکارڈ توڑنے پہ لگے ہوئے ہوں گے، ہاں، اور آخرت سے غافل ہو کر زندگی بسر کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی، اتنی بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد پھر سے ملاقات کی تو کہا کہ اے عمر تم جانتے ہو وہ جو میرے پاس سوال کرنے والا آیا تھا نا کون تھا؟ عمر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ نبی جانتے تھے کہ وہ جبرائیل ہیں، اور جبرائیل کو تو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن صحابہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جبرائیل ہے، کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی کے شکل میں، عام طور سے ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ تو آ کے مقصد کیا تھا سوالات کرنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا کہ نبی کو معلوم ہے کہ نہیں اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نبی تھے، تمام چیزیں جانتے تھے، جبرائیل کو معلوم تھا،
मसला ये था कि मैं सवाल करूंगा, प्यारे नबी जवाब देंगे। सवाल और जवाब की शक्ल में जो चीज लोगों को बताई जाती है ना, जहन में घुस जाती है। तो लोगों को दीन सिखाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसको हदीस जिब्रील कहते हैं। मैं बोलता हूं इस हदीस को हर मुसलमान याद कर लेना चाहिए। इसके अंदर दीन का खुलासा है, इसके अंदर दीन का निचोड़ है। खुद नबी ने फरमाया कि जिब्रील आए इसलिए थे कि ताकि तुम्हारा दीन तुम्हें सिखा कर जाए। तो इस हदीस में असल बात जो मुझे बताना था आपके सामने वो क्या है कि जब जिब्रील ने प्यारे नबी से पूछा कि ईमान किसे कहते हैं, तो आपने 6 बातें बताई थी। कितनी बातें? 6 चीजें बताई थी। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 उसके फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 उसकी किताबों पर ईमान, नंबर 4 उसके रसूलों पर ईमान, नंबर 5 आखिरत के दिन पर ईमान, नंबर 6 अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। ये ईमान के 6 अरकान हैं। एक हदीस में प्यारे नबी ने इसको बयान फरमाया है। और ये 6 अरकान पर ईमान रहना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। उनमें से अगर किसी एक का भी इनकार कर देता है, वो इस्लाम से निकल जाता है, काफिर बन जाता है। उसी हालत में अगर वो मर गया तो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। वल-इयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत फरमाए, अपने अकीदे को सुधारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।